السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عمرے کا سفر مکمل ہوا اور آج میں فیروز آباد الحمدللہ خیر و عافیت سے واپس آ گیا۔ عمرے کا سفر بہت اچھا رہا۔ میں نے آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھا، آپ لوگوں کے مرحومین کی طرف سے طواف کر کے عمرہ کر کے ایصال ثواب بھی کیا، اور آپ سب کے لیے جہاں میں نے اپنی فیملیز کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے عزیز و اقارب کو دعاؤں میں یاد رکھا، آپ کو بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر مجھے کرنا چاہیے، اسی لیے عمرے کے سفر کی کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی بہت امپورٹنٹ بات جو آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، خاص طور سے ان لوگوں سے جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں، آپ عمرہ کرنے جانے والے ہیں یا فیوچر میں جانے کا پلان ہے، تو عمرہ کرنے کا پورا طریقہ، صحیح طریقہ ضرور سیکھے گا۔ میں نے یہ بات دیکھی کہ جتنے بھی لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، 75% یا اگر میں کہوں کہ 80% لوگ ایسے ہیں جن کو عمرہ کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتہ۔ یعنی عمرہ کرنے تو وہ چلے گئے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ عمرے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے دم واجب ہو جائے گا، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں عمرے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، طواف کا صحیح طریقہ کیا ہے، عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بس شوق میں چلے گئے۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک نوجوان تو مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ جو کالا کالا جو غلاف چڑھا ہوا ہے وہ کیا ہے۔ سوچیں ذرا آپ کہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ عمرہ بھی کرنے لوگ جا رہے ہیں، لیکن ایسی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ تو عمرہ کرنے جانے سے پہلے عمرے کی تیاری، عمرے کے مسائل کو سیکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ لوگ احرام باندھے ہوئے ہیں اور ان کی ٹنڈی کھلی ہوئی ہے، ناف کھلی ہوئی ہے، حالانکہ احرام کی حالت میں آپ کا سطر چھپا ہونا چاہیے۔ لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ چپل ایسی پہنے ہوئے ہیں جو احرام کی حالت میں نہیں پہننا چاہیے، صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ خواتین جو ہے نا اپنے سر کو یہاں تک، آنکھوں تک، یعنی دوپٹہ ان کا جو ہے نا یہاں آنکھوں تک آ رہا ہے، حالانکہ احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہمارا ماتھا ہوتا ہے نا یہ چہرے میں آتا ہے، یہ تو کھلا ہونا چاہیے۔ تو بہت ایسی موٹی موٹی غلطیاں عمرہ کرنے والے لوگ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے میری گزارش آپ لوگوں سے پہلی تو یہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں، عمرہ کرنے جانے والے ہیں، تو عمرے کے مسائل سیکھیے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے سیکھیے، یا مجھ سے سیکھ لیجئے، یا کوئی بھی عالم دین یا جو عمرے کے مسائل جانتے ہوں اچھے سے ان سے سیکھیے۔ آپ پیسہ خرچ کر کے جاؤ عمرہ کرنے کے لیے، اور عمرہ بھی ٹھیک سے ہونا۔ ہماری پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، لیکن عبادتوں کو کرنے کا طریقہ جس کو علم کہا جاتا ہے، علم دین کو نہیں سیکھتے۔ حالانکہ علم دین سیکھنا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سیکھنے کے بعد کسی بھی چیز کو کرنے میں جو مزہ ہے وہ الگ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز سے میری عبادت خراب ہو جائے گی، کون سی چیز سے نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے پہلی چیز، عمرہ کرنے سے پہلے عمرے کے مسائل سیکھ کر جائیے، تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی پرابلم نہ ہو۔ اور میرے خیال میں اگر آپ روزانہ 15-20 منٹ دیں گے تو 4-6 ایک ہفتہ لگے گا زیادہ سے زیادہ، عمرے کے ضروری مسائل جو ہے نا آپ لوگ سیکھ جاؤ گے۔ دوسری ضروری بات، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ بچوں کو لے کر جاتے ہیں، حالانکہ میں خود بھی اپنی بیٹی کو لے کر گیا ہوا تھا۔ تو ایک قاری صاحب ہیں، قاری ضیاء الرحمن صاحب، جو ماشاءاللہ تحفظ دین ختم نبوت ہے نا، تحفظ ختم نبوت چینل کا نام ہے شاید ان کا، اس کے آنر بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے پوچھا مفتی صاحب کیا بچے کو لے کر عمرے پہ جانا بہتر رہے گا یا بچے کو چھوڑ کے جانا بہتر رہے گا؟ تو میں نے سوچا کہ یہ سوال کا جواب اس میں ایڈ کیا جائے۔ عمرے پہ اگر آپ جا رہے ہو اور آپ کا بچہ اگر سمجھدار ہے، یعنی وہ گھر پہ رک سکتا ہے، تو آپ بچے کو چھوڑ کر جاؤ۔ بچے کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ جب بچے کو عمرے پر سفر پہ لے جا رہے ہوتے ہیں، عمرے کے سفر پر، اور بچوں کی ذمہ داری بہت ہوتی ہے۔ بچے کو سونا ہے تو سونا ہے، بچے کو کھانا چاہیے،
پھر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ڈائپر وغیرہ کا بھی پرابلم ہے نا. بہت چھوٹا بچہ ہے تو وہ چلے گا بھی تو کتنا چلے گا. اب طواف آپ کر رہے ہو تو آپ کو گود میں لینا پڑے گا, اور اگر اس کی گاڑی وغیرہ ہے تو پھر آپ کو اوپر جا کے طواف کرنا پڑے گا. تو اگر بچہ رہ سکتا ہے گھر پر, دادی کے پاس, نانی کے پاس, فیملیز کے پاس وہ رک جاتا ہے, تو بچے کو چھوڑ کر ہی عمرہ کرنا چاہیے. کیونکہ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو بوجھ کے ساتھ نہیں ہو سکتی. بوجھ کا مطلب یہ تھکان کے ساتھ نہیں ہو سکتی, ہے نا. وہ مزے لے کر کرنے کی عبادت ہوتی ہے عمرہ. جب آپ طواف کر رہے ہو تو آپ اللہ کی محبت کو دل میں رکھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہو, تو مزے لے کر کرنے کی ہوتی ہے. اللہ کے گھر کو دیکھتے ہوئے, روتے ہوئے, دعائیں مانگتے ہوئے طواف کر رہے ہیں, اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, اس کا الگ ہی اپنا مزہ ہے. بچوں کا کیا ہوتا ہے, ایک تو بھیڑ بہت ہوتی ہے مطاف میں, تو بچے بھی پریشان ہوتے ہیں. پھر بچے کو ہم گود میں لیے ہوتے ہیں تو ہم پہلے ہی اتنے تھک جاتے ہیں کہ عمرہ مکمل ہونے سے پہلے ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ایسا لگتا ہے بس جلدی سے طواف پورا ہو. پھر سعی کا ایک لمبا چکر ہے, تو بڑا مشکل ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. تو اگر بچے رہ سکتے ہیں تو بچوں کو چھوڑ کر جائیں. اور بچوں کو اگر لے جانے کی ضرورت ہی پڑ رہی ہے, جیسے ہماری عافیہ ہے, تو وہ نہیں رک پاتی, ابھی چھوٹے بچے ہیں, تو پھر فیملیز کا ایک آدمی اور ساتھ لے کر جائیں آپ. اس سے کیا ہوگا کہ فیملی کے اگر 1-2 لوگ اور زیادہ ہوں گے, تو جب آپ میاں بیوی عمرے طواف کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ مکمل کرنے جا رہے ہیں, تو باقی فیملی کے اور ممبرز جو ہے نا وہ بچے کو ہینڈل کر لیں گے. بچے کو ساتھ لے کر عمرہ کرنا یہ بہت مشکل ہے, اور اس سے جو ہے نا عبادت میں ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے. لیکن ایک ٹرینڈ چل گیا ہے, میرا بچہ بھی میرے ساتھ عمرہ کرنے جائے گا. بھائی بچے کے اوپر عمرہ کا ہے ہی نہیں, ابھی سنت بھی نہیں ہے بچے کے اوپر, تو نابالغ کے اوپر کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی ہے. اب لوگ کیا ہے نا کاندھوں پہ بٹھا کے طواف کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کو خانہ کعبہ کی دیوار چموا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. شوق میں ہم بچوں کو لے جاتے ہیں, لیکن بچوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اسی لیے بچہ اگر رہ سکتا ہے تو چھوڑ جاؤ, اور اگر آپ جا ہی رہے ہو تو فیملی کے 1-2 ممبرس ہیں جو اگلی سال جائیں گے یا آپ کے آنے کے بعد جائیں گے, تو ان کو بھی ساتھ لے جاؤ, تاکہ وہ بچہ ان کے پاس رک جائے. اس سے آپ کو بہت سہولت ہوگی. ورنہ کیا ہوگا, بہت پرابلم ہوگی. چلنا بہت ہوتا ہے عمرے کے سفر پر. تیسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں, چلنا بہت ہوتا ہے, تو بچے کے ساتھ آپ کو بہت بھاری پڑنے والا ہے. چلو گے آپ 1 کلومیٹر بھی نہیں چل پاؤ گے, تھک جاؤ گے. پھر بچے کو سونا کب ہے, جاگنا کب ہے, کھانا کب ہے نا. تو بچوں کو لے جانے پہ ایسا نہیں ہے کوئی آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا, یا بچے کو آپ خانہ کعبہ کی دیوار پکڑوا دو گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا. بچے ابھی مکلف نہیں ہیں شریعت کے, اسی لیے بچوں کو لے جانے کا جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, ایک شوق پیدا ہو رہا ہے ماں باپ کو, یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو شریعت اپریشیٹ بھی کرتی ہے. وہی بچے کو آپ عمرے پہ لے کے جا رہے ہو, بہت بڑھیا. بچہ آپ کے ساتھ طواف کر رہا ہے تو بہت بڑھیا. بچہ آپ کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار چوم رہا ہے تو بہت بڑھیا. ایسا نہیں ہے. بچوں کے اوپر عبادت اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. تو اسی لیے جب بچوں کے اوپر ہے ہی نہیں عمرہ, نہ سنت ہے, ابھی بالغین نابالغ ہے, نابالغ کے اوپر کوئی عبادت نہیں ہوتی, تو اس لیے زیادہ تکلف پالنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ تکلفات ہم نے جو ہے نا خواہ مخواہ کے پال رکھے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے کہ آپ عمرہ جانے سے پہلے اپنے آپ کو فٹ کرو. جتنے آپ فٹ ہوگے اتنا آپ اچھے سے عمرہ کر لو گے. آپ کے پاؤں میں درد ہو رہا ہے, آپ کو فیور آ رہا ہے, آپ کمزور ہو, عمرہ نہیں اچھے سے کر پاؤ گے. عمرے میں, مکے میں, مدینے میں, ہے نا, آپ کو چلنا خوب پڑے گا. اسی لیے چلنے کی پہلے سے ہی پریکٹس کرو. عمرہ ایک ایسی عبادت ہے نا جو دوڑ کر, چل کر, ہے نا, اللہ کے راہ میں تھک کر ہوتی ہے. اسی لیے اپنے آپ کو فٹ فاٹ پہلے سے کرو آپ, اور چلنے کی عادت ڈالو. یہ 3 بہت اہم کام ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے. چوتھا کام, مکے مدینے ہم لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, جو لوگ جاتے ہیں تو بازاروں میں ٹائم بہت اسپینڈ کرتے ہیں. بازار آپ کے انڈیا میں بھی ہیں, بازار آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے, لیکن مکۃ المکرمہ جیسی مبارک جگہ, اللہ کا گھر, مسجد حرام, جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب, ایک نیکی کرنے کا ثواب 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. مسجد نبوی, اللہ کے نبی کا شہر, یہ جگہ آپ کو پھر دوبارہ نہیں ملیں گی. اسی لیے اپنا ٹائم جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگانے کی کوشش کیجیے. بازار آپ بہت ہیں, بازار میں آپ انڈیا آگے چلے جاؤ, دبئی چلے جاؤ, جب کبھی گھومنے کا اور موقع ملے, مکۃ المکرمہ جیسی مبارک جگہ, مسجد نبوی, مدینۃ المنورہ جیسی مبارک جگہ پر وقت کو ضائع بالکل بھی مت کیجیے. میں نے دیکھا ہے لوگ بہت ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کھانے میں, گھومنے میں, ٹہلنے میں, مارکیٹ میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مبارک جگہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, وقت آپ کو عطا فرمایا, نیکی کرو زیادہ سے زیادہ. تو یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے تھی.
اور ایک بات کہ سستا عمرہ ہم کیسے کریں، تو بھائی دیکھیں سستا عمرہ تو آپ جو ٹور والے ہوتے ہیں اسی میں عافیت ہوتی ہے۔ اگر آپ پرسنلی عمرہ کرنے جاؤ گے تو آپ کو ہوٹل خود ہی کرنا ہے، آپ کو کھانے کا مینجمنٹ خود ہی کرنا ہے، آپ کو جو ہے نا ساری چیزیں خود ہی ہینڈل کرنی ہے نا۔ اور ٹور والوں سے آپ جاؤ گے تو اس میں کیا ہوتا ہے، عافیت ہوتی ہے۔ عافیت کیا ہوتی ہے، کھانے کی ٹینشن ختم، ٹیکسی کی ٹینشن ختم، زیارتوں کی ٹینشن ختم۔ تو سستا جو عمرہ ہے وہ ٹور والے ہی کرا پائیں گے، اس لیے آپ اچھے ٹور والے سے بات کرو۔ ہاں ٹور والوں کے سلسلے میں ضروری بات یہ آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ٹور والے کو جو ہے نا آپ پورا پیمنٹ مت دو۔ پورا پیمنٹ دو گے تو اس میں آپ پھنس سکتے ہو۔ پھنسو گے کیسے، وہ آپ کو بتایا رہا ہے کہ 200 میٹر پہ ہوٹل ہوگا، اب اس نے دے دیا آپ کو 2 کلومیٹر پہ ہوٹل، تو چونکہ آپ پورا پیمنٹ کر چکے ہو، اب آپ کے پاس بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے 70، مان لیجیے 80,000 میں کوئی ٹور والے لے کے جا رہے ہیں تو آپ 70,000 دے دو، 60,000 پہلے دے دو، اور ساری چیزیں اس کے پیپر پہ لے لو کہ بھائی ہمیں کہاں ہوٹل ملے گا۔ 19-20 ہو تو کوئی بات نہیں ہے نا، لیکن 200 میٹر بتا کے وہ دے رہا ہے آپ کو 200 کلومیٹر، تو پھر آپ اس کے پیسے روک سکتے ہو کہ بھائی مجھے اتنا نہیں ملا جتنا آپ نے بتایا تھا۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ لے جاتے ہیں ٹور والے کے 200 میٹر پہ، دے دیا 2 کلومیٹر پہ، ہے نا۔ تو اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو چلنے میں پرابلم ہے، بوڑھے لوگ ہیں، ہے نا، معذورین ہیں۔ تو آپ پہلے ساری چیزیں طے کر لو۔ بہرحال ٹور سے جانے میں عافیت ہے، انڈیویجول جانے میں خرچہ زیادہ ہوگا، پریشانیاں بھی ہوں گی۔ اسی لیے اگر آپ پہلی بار عمرہ کرنے جا رہے ہو، جیسے کہ عام طور پہ لوگ جاتے ہیں تو ٹور سے ہی جاتے ہیں، اسی لیے ٹور سے جانے میں عافیت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ باتیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔